سرسبز و دلکش مناظر کے ذریعے قدرت کو قریب سے دیکھنے کی ایک یادگار سفر۔ ہمارا یہ سفر خضدار ونگو کے سنگلاخ پہاڑوں کے راستے سے شروع ہو کر سکھر، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کی جنت نظیر وادی ناران سے ہوتا ہوا بابوسر ٹاپ جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اسلام آباد سے ناران جاتا ہوا یہ راستہ انتہائی دلفریب مناظر سے بھرا پڑا ہے۔ یہ راستہ خوبصورت مناظر، پلک بوس پہاڑی سلسلوں اور دریائے کنہر کے ساتھ ہی پل کھاتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ اسلام آباد سے ناران جانے کے لیے آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ہزارہ موٹر وے سے 160 کلومیٹر کا فاصلہ 2 گھنٹے میں طے کر کے مانسیرا پہنچ جاتے ہیں، جبکہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ مری روڈ نتیا گلی سے گزر کر خوبصورت پہاڑوں کی سیر کر کے ایبٹ آباد کے راستے سے مانسیرا پہنچ جاتے ہیں۔ بارشوں کے موسم میں ان پہاڑی راستوں پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ تو رہتا ہے، لیکن بادلوں کی سفید چادر اوڑھے ہوئے پہاڑوں کی بلند چوٹیاں ایک فوٹوگرافر کو ان دشوار گزار راستوں کے انتخاب پر مجبور کرتا ہے۔ بالاکوٹ کا شہر کراس کرتے ہی کاغن کی خوبصورت وادی آپ کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے۔ ایک 155 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی اس جنت نظیر وادی کو آنکھ دیکھتے ہی دنگ رہ جاتی ہے۔ نارنگ کی طرف جانے والا یہ راستہ گزرنے والوں کو اپنے قدرتی خوبصورتی میں جکڑ کر رکھتا ہے۔ پورے دن سفر کے باوجود ہمارے ساتھیوں کے چہروں پر ذرا سی تھکاوٹ نظر نہیں آتی۔ یہاں پر تازہ اور لذیذ کھانے سیاحوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں کے مقامی ہوٹل شہروں سے دور ہونے کے باوجود بھی انتہائی صاف و شفاف، خوبصورت اور کافی سستے ہوتے ہیں۔
کاغان سے ناران کا سفر 23 کلومیٹر ہے۔ بالاکوٹ سے ناران تک دریائے کنہار سڑک کے ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔ ارد گرد کے حسین جنگلات اور پہاڑ انتہائی دلکش مناظر پیش کرتے ہیں۔ قدرت کے خاموش نظاروں سے نکل کر ہم ناران کے ایک بارونق بازار میں پہنچ گئے۔ پہاڑوں کے بیچوں بیچ یہ بازار سطح سمندر سے تقریباً 2500 میٹر کی بلندی پر سجایا گیا ہے۔ ناران نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سیاحوں کا خاص مرکز ہے۔ سیاحوں کے قیام و طعام کے لیے یہاں مختلف معیار کے تقریباً 100 سے زائد ہوٹل موجود ہیں۔ جولائی اور اگست کے مہینوں میں جہاں پاکستان کے دوسرے علاقے گرمی کی شدید لپیٹ میں ہوتے ہیں، تو خیبر پختونخوا کی اس وادی میں موسم انتہائی خوشگوار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تھکا دینے والی شہری زندگی سے تنگ، فطرت سے قربت کے خواہش مند سیاح اس علاقے کا شوق سے رخ کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے کوکھ میں پلنے والے سادہ لوگ ملنسار، محنتی اور انتہائی مہمان نواز ہیں۔ مزاحیہ مزاج ہونے کی وجہ سے یہاں جس کسی کے ساتھ بھی مذاق کرتے تو مجال ہے کہ کسی کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئیں۔ یہ یہاں کے لوگوں کی حسن اخلاق کی بے مثال نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے دوست ہیں اکرام علی دانش علی، یہ ہمارے لیے سالن پکا کے لے آئے ہیں۔ ابھی ادھر میں کھانا کھاتا ہوں۔ یہ اس علاقے کے بھائی جان، یہ کون سی علاقے ہے؟ بڑوائی علاقے ہے اس نام کا۔ کیسا ماشاءاللہ زبردست سالن پکا یہاں کی خوبصورت اور دلکش نظارے آپ کو گاڑی سے اتارنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سطح سمندر سے 2145 فٹ کی بلندی پر یہ وادی اپنے دامن میں زندگی کے حسین لمحات اور فطرت کے خوبصورت رنگ لیے ہوئے ہیں۔ یہاں قدم قدم پر بکھرے ہوئے مظاہر فطرت دست قدرت کی عظیم مصوری پر دلالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بارش کی ٹھنڈی بوندوں کے ساتھ روڈ کے کنارے سندھ اور بلوچستان سے آئے ہوئے سیاح جب اختر چنال کے گائے ہوئے گیتوں پر بلوچی رقص کر رہے ہوں تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو روک نہیں پاتے اور اس رقص بہاران کا حصہ بنتے ہیں۔ لولوسر جھیل سے آگے ہم جوں جوں بلندیوں پر سفر کرتے تو سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جل کھٹ کی طرف جاتا ہوا یہ رستہ انتہائی دلکش نظارہ پیش کرتا ہے۔ پیالہ جھیل کی ایریا میں کوئی چائے یا ہوٹل کا ڈھابہ تو نہیں، مگر یہاں کے حسین منظر پورے چڑھائی میں آپ کو بریک مارنے پر مجبور کر ہی دیتا ہے۔
اور ساتھ ہی گہرے بادل برسنے لگے تو منظر اور بھی پیارا ہوتا ہے۔ اور آخرکار ہم بابو سر ٹاپ کی بلند پہاڑی پر پہنچ گئے۔ گرمیوں کے موسم میں اس پہاڑی کے سفید پوش چوٹیوں کو دیکھ کر انسانی آنکھ دنگ رہ جاتی ہے۔ یہاں پر کافی ٹھنڈ پڑنے کے باعث ہم لوگ بنا دیر کیے بابو سر ٹاپ سے جلدی نیچے اتر گئے۔ تھکاوٹ سے جب بدن ٹوٹ رہا ہو اور دوستوں میں سے ایک باہمت دوست چائے کا پروگرام بنائے تو ایسی دوستی پر ناز رہتا ہے۔ چائے کے ساتھ جنت نظیر اس وادی کے ننھے کلیوں سے گپ شپ کر کے ان حسین لمحات کو یادگار بناتے ہوئے ہمارے اس حسین سفر کا اختتام ہوا جاتا ہے۔